أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورۃ الاحقاف کا دوسرا رکوع ہے۔ اس سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسالت کا ذکر کیا ہے، قیامت کا ذکر کیا ہے، اور اس رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی ٹھٹھولی اور مذاق کا ذکر کیا ہے کہ وہ جو مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے تھے، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے حقوق اللہ میں اپنے حق کے بعد حقوق العباد میں سب سے پہلا والدین کا ہے، اس کو ذکر کیا ہے۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر اختیار کیا ایمان والوں سے، لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، اگر یہ دین بہتر ہوتا تو یہ غریب لوگ اس کی طرف ہم سے زیادہ سبقت نہ کرتے۔ مطلب یہ ٹھٹھولی مذاق طنز تھا کہ یہ دین اگر برحق ہوتا، دین سچا ہوتا تو پھر ہم زیادہ حقدار تھے، ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے جب کہ ان لوگوں نے ہدایت نہیں پائی، یہ کافر لوگ خود ہدایت یافتہ نہ تھے۔ فَسَيَقُولُونَ هَٰذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور اس قرآن کے بارے میں کہتے تھے افکن قدیم، یہ تو پرانا گھڑا ہوا قصہ ہے۔ جب ان لوگوں نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، اس کے بعد پیغمبر کی ذات پر جو قرآن کریم نازل ہوا اس کو ان لوگوں نے تسلیم نہیں کیا۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب تھی یہ پیشوا تھی، ورحمۃ اور رحمت تھی، یہ امت موسیٰ کے لیے تھی۔ اس کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مکمل ذکر تھا۔ چاہیے یہ تھا کہ یہ لوگ جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب پر ایمان لایا، اس کے اندر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، تو پھر اس صورت میں اس کو تسلیم کرتے۔ وَهَٰذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا، اور یہ کتاب قرآن کریم تصدیق کرنے والی ہے لسان عربیہ، اور عربی زبان کے اندر ہے۔ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کتاب برحق ہے، عربی زبان کے اندر ہے، اور یہ اس کے اندر جو احکام ہیں وہ لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تاکہ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں ان کو ڈرایا جائے، جو کفر، شرک، معاصی، گناہ کے اندر ہیں، وہ اس کتاب پر، قرآن کتاب کو پڑھ کر اس پر عمل کریں اور اپنے آپ کو محفوظ کریں اور ظلم سے بچائیں۔ وَبُشْرَىٰ لِلْمُحْسِنِينَ، اور وہ بشرا خوشخبری ہے احسان والوں کے لیے، جو محسنین ہے، جو نیکوکار ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، آگے اللہ تعالیٰ ان ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں جن لوگوں نے کہا ہمارا رب تو خدا ہے، بت پرستی سے، شرک سے، کفر سے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ کیا، اپنے آپ کو بچایا۔ ثم استقاموا، پھر جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے، اس کے بعد ان کے اوپر حالات آئے، مصائب آئیں، پریشانی جھیلی انہوں نے، مگر اللہ کی ذات کو، اللہ کے نام کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت، ثابت قدمی کے ساتھ اس چیز پر وہ ڈٹے رہیں، دین پر ڈٹے رہیں، اس پر عمل کرتے رہیں۔ اس لیے آتا ہے کہ اطلب الاستقامہ، تم دین کے کسی بھی خیر کا کوئی بھی عمل شروع کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے استقامت طلب کرو، ولا تطلب الکرامہ، اور کرامت طلب نہ کرو۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا، کہ مستقبل کے حساب سے، جنت کے حساب سے، قیامت کے حساب سے ان کے ذہن صاف شفاف ہوں گے، انہوں نے دنیا کے اندر اچھے اعمال کیے ہیں اور ان کے اوپر کوئی غم زدہ نہیں ہوگا، کوئی پریشان نہیں ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، اور یہ لوگ جنتی ہیں، خالدین فیہا، اس جنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو انہوں نے دنیا کے اندر کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بعد حقوق العباد میں والدین کے حقوق کو ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک سعادت مند والد ہے، اس کا جو بچہ ہے سعادت مند، اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ وصینا کا لفظ ہم عام طور پہ وصیت کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو شخص آخری فوتگی کی حالت میں ہوتا ہے، آخری مرحلات کے اندر، اس لمحات کے اندر جو بات کرتا ہے وہ ہمارے لیے اٹل ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم کے حساب سے لفظ استعمال فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد والدین میں سے والدہ کا حکم زیادہ ہے، ادب احترام کے اعتبار سے والد کا درجہ زیادہ ہے اور خدمت کے اعتبار سے والدہ کا درجہ زیادہ ہے۔ حملتہ امہ کرہا، اس کی ماں نے اس کو
تکلیف کی حالت میں پیٹ میں اٹھایا ہے۔ حمل کے بعد جب تک بچہ نہیں ہوتا ہے تب تک وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، پھر ماں پریشانی مصائب تکالیف سب جھیلتی ہے۔ وضاعت و کرہا، اور اس کو جنابی تکلیف کی حالت میں، یہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ بعض عورتوں کی فوتگی ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے یہ بہت تکلیف دہ مرحلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یہ والدہ اس تکلیف کو جھیلتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اس والدہ کو گھر سے نکال دیتے ہیں، دھکے دیتے ہیں، مارتے ہیں، یہ سلوک کرتے ہیں۔ شادی کے بعد جو ہے ان کا رویہ چینج ہو جاتا ہے اولاد کا اپنی والدین سے۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، اور اس کو حمل میں ٹھہرانا، وَفِصَالُهُ، اور اس کا دودھ چھڑانا، اس کی مدت ہے 30 مہینے۔ اب یہ کہ ہر بچے کے حمل کا الگ الگ حساب کتاب ہے۔ کوئی بچہ 6 مہینے کے بعد جو ہے اس کا حمل کے اندر مکمل ہو جاتا ہے بچہ، تو اس صورت میں وہ پورا 30 مہینوں میں سے 24 مہینے 2 سال مکمل دودھ پیے گا۔ اگر کوئی بچہ 9 ماہ میں ہوا ہے تو اس صورت میں 21 مہینے اس کو دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو بچوں کو ایک بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے اس کے بعد دوسرے بچے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بچہ دوسرا جو پہلا والا ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ، آگے اللہ تعالیٰ اس سعادت مند بیٹے کا ذکر فرما رہے ہیں کہ جو کیا بلغ اشدہ، جوانی کو پہنچ گیا، وہ بلغ 40 سنہ، اور 40 سال کے اندر انسان کا عقل اور انسان کا شعور مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو جو نبوت سے نوازا ہے وہ 40 سال کے اندر۔ قال ربی اوزعنی ان اشکر، وہ سعادت مند بچہ کیا کہتا ہے، اے میرے رب اوزعنی، مجھے توفیق دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، میں آپ کی تمام ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھ پر کیے ہیں، جو مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، وعلی والدی، اور میرے والدین کا بھی، وان اعمل صالحا، اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک صالح اعمال کروں، ترضاہ، جس سے تم راضی ہو، مجھے اس عمل کرنے کی توفیق دے جس سے آپ راضی ہوں، واصلح لی فی ذریتی، اور میرے گھر والوں کی اصلاح فرمائیں، ان کو توجہ، ان کے درستگی، سب کچھ کے اندر آپ ان کی اصلاح فرمائیں، ان کو ٹھیک کریں۔ وَأَنْ أَعْمَلَ انی تبت الیک، اور میں توبہ طائب ہوتا ہوں آپ کی طرف، مجھ سے جو صغیرہ گناہ ہوئے، جو لغزشیں ہوئی ہیں، میں اس کی طرف آپ سے معافی مانگتا ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں فرمان بردار میں سے ہوں۔ اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمالوں، جو اچھے اعمال ہیں ان کو ہم نے قبول کر لیا ہے، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور ان کی جو برائیاں ہیں ہم نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ یہ اصحاب الجنہ، اور جنت کے اندر رہیں گے، یہ جنتی لوگ ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، اللہ کا جو وعدہ ان سے کیا گیا ہے وہ سچا ہے۔ والذی قال لوالدہ، آگے اللہ تعالیٰ شقی بدبخت جو ہے اس کا ذکر فرما رہے، بدبخت بیٹا، والذی قال لوالدہ، جو اپنے والدین سے کہتا ہے، اف لکما، تمہارے لیے اف ہو، اتعداننی ان اخرج، کیا تم مجھے ڈراتے ہو، ان اخرج، کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا، وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے بھی کئی لوگ فوت ہو چکے ہیں، وہ آج تک قبر سے نہیں نکلے اور مجھے آپ ڈرا رہے ہو۔ وما یستغیثان، اور وہ والدین اس بیٹے کے لیے اللہ تعالیٰ سے فریاد طلب کرتے ہیں، اور بیٹے کو کہتے ہیں ویلک آمن، بدبخت کمبخت تو ایمان لا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بیٹا اللہ کی طرف نہیں آ رہا ہے، ایک طرف تو وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اپنے بیٹے کے لیے تاکہ کفر سے، شرک سے توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف آ جائے، اور دوسری طرف اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا ایمان تو لے آؤ، آمن، اس کو نصیحت فرمائے۔ ان وعد اللہ حق، بے شک یقین اللہ کا وعدہ برحق۔ فیقول ما ھذا الا اساطیر الاولین، جب بیٹا سنتا ہے باپ اس کو نصیحت کر رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اس قرآن کے بارے میں، قیامت کے بارے میں یہ کہتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اس کو بتایا گیا اس کے بعد بھی وہ حق کی طرف نہیں آتا، پھر یہ ہوگا کہ اللہ کا جو انجام ہوگا وہ اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، اور پھر وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی جو حق بات ہے وہ ثابت ہو چکی ہے کہ جب وہ گناہ کریں گے، لغزشیں کریں گے، ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ فی امم قد خلت من قبلہم، یہ امتوں میں بھی گزر چکا ہے جو اس سے پہلے ہے، کہ اللہ کے دستور ہے، من الجن والانس، جنات میں سے، انسان میں سے، ان کو سمجھایا گیا، اس کے بعد بھی وہ دین کی طرف نہیں آتے ہیں، نافرمانیوں کی طرف آتے ہیں، پھر ان کا اللہ کا عذاب پکا ہے، برحق ہے۔ انہم کانوا خاسرین، اور یہ خسارے والے ہیں، ہلاک ہونے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر فرقے کا اپنا اپنا درجہ ہے اپنے اعمال کے حساب سے، جو جتنا اچھا عمل کرے گا اس کے حساب سے اس کو جزا اور سزا ملے گی۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، اور انہوں نے دنیا کے اندر جو اچھے اعمال کیے ہیں ان کو ان کے حساب سے پورا پورا بدلہ ملا جائے گا۔
اور کم جرم پر زیادہ سزا نہیں ہوگی، اور ایک کا گناہ کوئی دوسرے شخص پر نہیں آئے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہیں کی جائے گا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، آگے اللہ تعالیٰ کافروں کا ذکر کر رہے ہیں، جب قیامت کے دن ان کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور ان کے لیے حکم ہوگا کہ ان کو جہنم کے اندر ڈالو، آگ کے اندر ڈالو۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافروں کو پیش کیا جائے گا آگ پر، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، پھر ان کو کہا جائے گا کہ تم نے کھا اڑا لیا ہے اپنے پاکیزہ چیزوں کو دنیا کی زندگی کے اندر۔ ایک کافر ہے، کفر کرتا ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہے، پھر بھی اس نے دنیا کے اندر اچھے اعمال بھی کیے ہیں، لوگوں کے لیے صدقات کیے ہیں، مال وقف کیا ہے، اس اعمال اچھے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا، تم نے اس سے نفع بھی حاصل کر لیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں نے جو اچھے اعمال کیے ہیں ان کا بدلہ ان کو دنیا کے اندر ہی دے دیا ہے، شہرت میں، مال کے حساب سے، صحت کے حساب سے۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اب یہ کہ آج کے دن تمہیں ذلت کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا بسبب اس کے کہ تم زمین میں ناحق تکبر اور غرور کیا کرتے تھے، وَمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اسی وجہ سے تکبر غرور کی وجہ سے تم نے زمین کے اندر فسق، فجور اور ظلم زیادتیاں کی، کہ انسان کے اندر جب تکبر آتا ہے، غرور آتا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ ظلم اور زیادتیاں کرنے لگتا ہے۔